ڈپٹی کمشنر وہاری سید آصف حسین شاہ نے نادرا آفس کا دورہ کیا۔ انہوں نے عوام کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا اور لوگوں کے بیٹھنے کے لیے بینچز لگانے کی ہدایت کی۔ مزید جانتے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر ملک محمد لیاقت لنگریال کی اس رپورٹ۔ جی لیاقت لنگریال، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ڈپٹی کمشنر وہاڑی سید آصف حسین شاہ نے کہا ہے کہ ڈاکٹرز اور طبی عملہ مریضوں کی طب پر خصوصی توجہ دیں، کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے وژن کے مطابق سرکاری ہسپتالوں میں مریضوں کو بہترین علاج، معالجہ، صاف ستھرے ماحول اور سازگار ماحول کی فراہمی عزم ہے۔ اس لیے ہسپتال انتظامیہ محکمہ صحت کے SOPs کے مطابق بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہے، مریضوں کو مفت ادویات فراہم کی جائیں۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ڈاکٹرز اور سٹاف پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو ادراک کرتے ہوئے مریضوں سے حسن سلوک اور نرم لہجے سے پیش آئیں۔ نرم لہجہ و ہمدردی قبول مریضوں کی جلد صحت یابی کے ضامن ہیں۔ مریضوں کی دیکھ بھال اور سہولیات کی فراہمی میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ جی خبر شامل کرتے ہیں مردان سے۔ ہمارے بیورو چیف رحمان گل ہاشمی کی رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخوا باکسنگ ایسوسی ایشن کے سیکرٹری خضر اللہ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ باکسنگ چیمپئن شپ کے لیے باکسنگ ٹرائلز ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس تقریباً 150 باکسر حصہ لے رہے ہیں اور اس سے ہم ایک اچھی ٹیم تیار کریں گے جو 24 تاریخ کو کراچی میں چیمپئن شپ ہو رہا ہے، اس کے لیے ٹیم بنائیں گے۔ اور مزید انہوں نے کہا کہ پلاننگ کے لیے 3 کھلاڑی ہیں لیکن ہم 26 کھلاڑی تیار کر رہے ہیں جو بہت اچھے کھلاڑی ہیں۔ مزید دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم جی، باکسنگ جو ہے باکسنگ چیمپئن شپ کے لیے پشاور کی ٹیم ہے۔ یہ جو باکسر بھائی تقریباً ہمارے پاس اس ٹائم 150 پشاور ہے اور ایک میں ٹیم بنا رہے ہیں، ماشاء اللہ بہت اچھی ٹیم بن رہی ہے اور اسی ٹیم سے ہم نے ٹیم بنائی مقابلے ان شاء اللہ 19-20 21 ڈویژن باکسنگ چیمپئن شپ یہ ٹیم کو کے لیے بنا رہے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے نا نیشنل چیمپئن شپ ہو رہی ہے کراچی میں 24 کو، اس کے لیے ہم یہ ٹیم بنائیں۔ ٹوٹل تو ویسے پلینگ سائڈ پہ 13 باکسر ہیں لیکن ہم 26 کا کریں گے کیونکہ باکسر بہت اچھے ہیں اور کلوز فائٹس ہو رہی ہے تو 2 ٹیمیں سلیکٹ کر کے اس میں پھر ہم کیمپ کر کے اس میں چیک کریں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں ہم اپنے ڈسٹرکٹ بیورو چیف میاں محمد ارشاد سے۔ صادق آباد نواز آباد چانگ ہاؤس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ممتاز علی خان چانگ کی قیادت میں سینکڑوں گاڑیاں اور ہزاروں ورکرز جالوں کا بڑا قافلہ خان بلا میں اب آج ہونے والے پاکستانی پیپلز پارٹی کے جلسے کے لیے روانہ ہے۔ مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے میاں محمد ارشاد۔ جی ارشاد، آگاہ کیجیے گا۔ اب نوشہرہ کا رخ کرتے ہیں۔ نوشہرہ میں کتنے امیدوار کھڑے ہو گئے ہیں اور سیاسی گہما گہمی کس طرح جاری ہے، اس پر ہمارے نمائندے طاہر سلیم کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ جی بالکل، ملک کی دیگر شہروں کی طرح نوشہرہ میں بھی سیاسی گہما گہمی زور پکڑ رہی ہے۔ نوشہرہ ٹوٹل 2 قومی اور 5 صوبائی حلقوں سے 72 امیدواران آمنے سامنے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے نشانات الاٹ ہو جانے کے بعد سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ تیز ہوتا جا رہا ہے۔ مختلف پارٹیوں کی جانب سے شمولیتی پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ نوشہرہ سے جماعت اسلامی، ANP، مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام اور پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین سمیت آزاد امیدواران میدان میں اترے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ 8 فروری کو کس کی قسمت جاگتی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ طاہر سلیم، C49 نیوز، نوشہرہ۔ پتو کی پولیس مقابلہ۔ پتو کی تھانہ صدر پتو کی کے علاقہ میں پولیس مقابلہ انتہائی خطرناک، اشتہاری ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار۔ زخمی ڈاکو کی شناخت شکیل ولد انور سکنہ مظفر پور میاں والی کے نام سے ہوئی۔ گرفتار ڈاکو 3 اضلاع قصور، لاہور اور میاں والی میں ڈکیتی اور ہراسانی کی 1.5 درجن سے زائد وارداتوں میں ملوث اور ملزم اشتہاری تھا۔ صدر پتو کی پولیس کو 15 پر اطلاع موصول ہوئی 3 ڈاکو سہجوال کے قریب واردات کر رہے تھے۔ تھانہ صدر پتو کی پولیس نے فوری رسپونڈ کرتے ہوئے سہجوال کے قریب ڈاکوؤں کا تعاقب کیا۔ ڈاکو نے پولیس گاڑیوں کو دیکھ کر مہتی اطراف سے سیدھی فائرنگ شروع کر دی۔ ڈاکو کی اپنے فائرنگ سے ساتھی ڈاکو زخمی ہو گیا جس کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم کے ساتھی ڈاکو شناخت کر لیا گیا جن کی گرفتاری کے لیے اسپیشل ٹیمیں تشکیل دے دی گئی۔ رضوان طاہر رولک کی رپورٹ کے مطابق بکھر جنگ روڈ جہان خان کے قریب ڈالا اور مسافر وین میں تصادم۔ حادثے میں 2 افراد موقع پر جاں بحق، 7 افراد زخمی ہو گئے۔ افسوسناک حادثہ دھند کے باعث پیش آیا۔ زخمیوں کو DHO اسپتال منتقل کر دیا گیا۔
قصور پولیس مقابلہ تھانہ تھے شیخم کی حدود میں مبینہ پولیس مقابلہ 2 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار ڈاکو شناخت کامران اور سلیمان عرف ڈوگری سکنائے اٹھیل کے ناموں سے زخمی ڈاکو ہائی خطرناک چور زاہد وارداتوں میں تھے 4 ڈاکو گگر چوک لاک ایڈوکیٹ شخص سے طور پر نقدی 40,000 روپے اور سائیکل 15 چھینی شیخم پولیس فوری فون کرتے ہوئے جائے وقوع پر پہنچی تو ڈاکو پارٹی پر فائرنگ کر ڈاکی اپنی فائرنگ سے 2 ڈاکو زخمی ہو گئے زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا جبکہ 2 ڈاکو فرار کامیاب ہو گئے ڈاکوؤں کے قبضے سے چھینی گئی نقدی موٹر سائیکل اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا فرار ہونے والے ملزمان کو کر لیا گیا جلد گرفتار کر لیا جائے گوٹکی سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف گل محمد جتوئی کی رپورٹ کے مطابق میرپور متھیلو 5 افراد قتل متھیلو کے قریب گاؤں مسکان ساؤتھ پر مسلح افراد کا گھر پر حملہ 5 افراد قتل 4 زخمی کر دیے زخمیوں کو لاشوں کو ڈی ایچ کو ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے پولیس کی 12 نفری جائے وقوع کی طرف روانہ ہسپتال میں ایمرجنسی قتل ہونے والوں میں حبیب آباد شیر محمد اربیلو اور امیر بخش شامل ہیں زخمیوں کو تشویشناک حالت میں سکھر اور رحیم یار خان منتقل کیا جا رہا ہے حملہ سندرانی قبائل کے افراد نے کیا ہے کافی عرصے سے ساؤنڈ اور سندرانی قبائل میں جھگڑا چل رہا ہے جھگڑے میں اب تک 15 سے زائد افراد قتل ہو چکے ہیں خبر شامل کرتے ہیں مردان سے بیورو چیف رحمان گل ہاشمی کی رپورٹ کے مطابق ضلع چارسدہ حلقہ پی پی 63 کا نامزد امیدوار یحییٰ خان کیمپین کے دوران C49 سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی نے ہم پر اعتماد کیا ہے یہ شہید ایاد محمد خان شیرپاؤ کا سوچ تھا جو ایک غریب پر فکر دیا ہے تاکہ طبقے کو ترقی دے کر عوام خدمت کریں اور اس فیصلے سے عوام خوش ہے کیونکہ ان کے خواہش کے مطابق نمائندہ مل گیا ہے جو 8 تاریخ کو ثابت کرے گا الیکشن سے پہلے بھی عوام خدمت کیا ہے اور انشاءاللہ الیکشن کے بعد خدمت کریں گے اور اب دوسرے پارٹی کے ساتھ اتحاد کوئی امکان نہیں ہے اور آخر میں عوام کو یہ میسج دیتا ہوں کہ اتفاق سے 8 فروری کو قومی وطن پارٹی کو اپنا قیمتی ووٹ دے کر کامیاب کریں بکٹ سے ہمارے بیورو چیف ملک محمد رضوان طاہر اولک کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر نور محمد ایوان حادثات کا باعث بننے والی لوڈڈ گنے کی ٹرالیوں کے خلاف ان ایکشن ڈپٹی کمشنر نے جنگ بکر روڈ پر لاپرواہی اوور لوڈنگ اور ریفلیکٹرز نہ لگانے والے ٹریکٹر ٹرالیوں کے 2 ڈرائیورز کے خلاف FIR درج کرنے کے احکامات جاری کر دیے ڈرائیورز کو موقع پر گرفتار کروا دیا ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ انسانی جانوں کا تحفظ اولین ترجیح ہے گنے کی ٹرالیوں پر ریفلیکٹرز نہ لگانے والے ڈرائیوروں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کر دیا ہے انہوں نے سیکرٹری RTA پولیس کے افسران کو ہدایت جاری کی کہ لوڈڈ گاڑیوں کو پابند بنایا جائے کہ حادثات سے بچاؤ کی حفاظتی اقدامات پر سختی سے عمل درآمد کریں ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ بیشتر حادثات کا باعث گنے کی لوڈڈ ٹرالیاں بن رہی روڈ پر کھڑی خراب ٹریکٹر ٹرالی اور ڈرائیور کی غفلت ریفلیکٹرز نہ ہونے کی وجہ سے آج ایک مسافر بس ٹرالی جا ٹکرائی خوش قسمتی کا جانی نقصان نہیں ہوا ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ مین شاہراہوں پر غیر قانونی گنے کے ہونڈا جات کی موجودگی کے بھی ٹریفک حادثات کا سبب بن رہے ہیں اس ضمن میں ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر محمد ایوان نے جنگ روڈ پر غیر قانونی گنے کے ہونڈا جات کو بھی اپنی موجودگی میں سیل کروا دیا نوشہرہ سے طاہر سلیم کی رپورٹ کے مطابق نوشہرہ کے قومی حلقہ N33 پر آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے والے ڈاکٹر ارشاد علی شاہ کا کہنا ہے کہ میں عوامی خدمت کے جذبے سے میدان میں اترا ہوں ماضی کے حکمرانوں نے میرے حلقے کی عوام اور نوجوانوں کے ساتھ بنیادیات فراہمی اور نوجوانوں کو روزگار فراہمی کے نام پر ووٹ لے کر بہت بڑا دھوکہ کیا میرے حلقہ N33 میں تعلیمی نظام تباہ حال ہے صحت سہولیات کا فقدان عوام کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں راستے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں علاقے کے ہزاروں اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان بے روزگار ہیں ماضی میں میرٹ کے برعکس نوکریاں دی گئیں سفارشی کلچر کو فروغ دیا گیا تبدیلی کے نام پر قوم کو بے وقوف بنایا گیا عوام کے بنیادی حقوق غصب گئے میرا منظور عوام خدمت ہے اور پسماندہ علاقوں کی پاسماند کرنا ہے نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی یقینی بنانا ہے میں انتخابی نشان انسانی آنکھ سے انتخابات لڑ رہا ہوں اور کامیاب ہو کر اپنے حلقے کی عوام کی خدمت کروں GT روڈ کی ہیوی گاڑیاں اور لوڈڈ گاڑیاں جو کہ چھوٹے لنک روڈ پر آتے ہی نئے بنے ہوئے روڈ تباہ کر دیتی ہیں محکمہ ہائی وے و ضلع پنجاب سے اپیل
تفصیلات کے مطابق جی ٹی روڈ کے حبیب آباد لنک روڈ چونیا بائی پاس سے ہوتا ہوا جمبر جی ٹی روڈ ملتان پر نکلتا ہے۔ اہل علاقہ سراپا احتجاج ہے۔ وزیر پنجاب محکمہ ہائی وے ضلع انتظامیہ سے اپیل ہے کہ جی روڈ کی ہیوی گاڑیاں حبیب آباد روڈ ٹال ٹیکس سے بچنے کے روڈ کا رخ کر تباہی اور حادثات کا سبب بننے والی ہیوی گاڑیوں کو نوٹ دے کر فور روکا جائے۔ آئے روز حادثات ہونا بن چکا ہے، کئی جانیں کراچی سے 1000 کلومیٹر کا روڈ تباہ کر کے اب یہ ہیوی گاڑیاں حبیب آباد روڈ سے روڈ کر تباہ کرتی ہیں گزر رہی ہیں۔ نوٹ دے کر ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا حکم جاری کریں تاکہ لنک روڈ تباہ ہونے سے بچ۔ نوشہرہ سے طاہر سلیم کی رپورٹ کے مطابق تحصیل جہانگیرہ کے علاقہ شیدو محلہ عمر آباد چھت گرنے کی وجہ سے زخمی ہونے والا بچہ سفیان ولد مزمل زخمیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے وفات پا گیا۔ بچہ گراؤنڈ میں اس خستہ حال چھت کے نیچے کھیل رہا تھا کہ چھت گر گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں سمندری سے اپنی بیورو چیف میاں ساجد علی کی رپورٹ کے مطابق تھانہ ترکھانے کے علاقہ میں محمد عاصم، محمد آکاش پسران، محمد اسلم، معزز حیات ولد فرید علی بو وقت قریب شام 4 بجے بدرام سائل محمد ماجد ولد محمد افضل لا اندر ڈالا پر موجود تھا۔ اس انشاء میں الزام علیم بالائے سائل سے 15 روز قبل ہونے والی حدی کلامی کی بابت جھگڑنا شروع کر دیا۔ بر اورم نے الزام علیم کو روکنا چاہا تو رکھتے ہی دیکھتے الزام علیم محمد عاصم نے بر اورم کو چیت حمل اٹھا کر زمین پر پوری قوت سے سر کے بل بیچ دیا جس سے بردام بے ہوش ہو گیا اور الزام علیہ نمبر 2 اور 3 سے اسی وقت بے ہوش کی حالت میں بردام کو گھر لے کر آگے جہاں الزام علیہ سے سائل ملاقاتی ہوا اور ان سے استفسار کیا تو الزام علیہ نے اپنے جرم پر پردہ ڈالتے ہوئے سائل کو بتایا کہ آپ کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس میں وہ بے ہوش ہے۔ اس وقت عالم پریشانی میں برادم کو لے کر مختلف اسپتالوں میں پھرنا شروع ہو گیا اور بلاخر بردام کو عزیز فاطمہ اسپتال میں داخل کرا دیا کو لے کر دادیا کچھ دیر کے لیے ہوش آئی تو اس نے سائل کو تمام وقوع سے آگاہ کیا اور مزید جتلایا کہ اس وقت مسمیان عثمان علی ولد فاروق کامران ولد محمد ریاض بھی موقع پر موجود تھے۔ ضربات کی وجہ سے اس کی گردن کی بڑی ٹوٹ چکی ہے جس کی حالت میں نازک ہے۔ وجہ عماد یہ ہے کہ وقوع سے 15 روز قبل بردام کی الزام علیہ نمبر 1 سے کلامی ہوئی تھی جس کا اس سے رنج تھا اور اس بنا پر تمام وقوع کیا گیا ہے۔ جناب عالم الزام علیہ والا نے باہم صلاح مشورہ ہو کر بر اورم کو شدید مضروب کر کے سخت زیادتی کی ہے۔ اب تک کے اتنا ہی۔ آپ ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے لائیو دیکھنے کے لیے سرچ کریں ہمارا چینل C49 نیوز۔ رہیے باخبر مگر حقیقت کے ساتھ۔